لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قالت زینب سلام اللہ علیہا سینسبون علی هذا الطف علما لا يندرس اثره ولا يمحو ذکره ويرجعون الیہ الخلائق. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سلسلہ خمسہ کی ہماری یہ تیسری مجلس ہے اور گزشتہ دو مجالس میں ہم نے آپ کے سامنے ایک موضوع کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور موضوع یہ گفتگو تھا بقائے کربلا اور زینبی کردار. اگر کربلا آج تک باقی ہے تو اس کربلا کے باقی رہنے میں شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کیا کردار نبھایا ہے. میں اس سے پہلے کہ شہزادی کے حوالے سے کچھ معروضات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹے سے مقدمے کا سہارا لوں تاکہ بعد میں کی جانے والی باتیں بہتر طریقے سے آپ کی سمجھ میں آئے. دیکھیے، پروردگار عالم نے اس دنیا میں کسی کو بھی ایسا نہیں بنایا ہے کہ جس کو ہر خوشی عطا کر دے، اور دنیا میں انسان آیا ہے تو یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ بھی نہیں ہے. جب تک انسان اس دنیا میں ہے وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں طرح طرح کی بلاؤں میں گرفتار ہے. انسان کا کمال یہی ہے کہ وہ گرفتاریوں کے باوجود اطاعت خدا میں اپنے سر کو خم کریں اور کامیاب زندگی گزار کر اس دنیا سے اس دنیا کی طرف جائیں. عام طور سے ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری خواہشیں اور ہمارے ڈیزائرز پورے نہیں ہو رہے ہیں تو ہم خدا کو بھی نہیں بخشتے ہیں، خدا سے بھی گلا کر بیٹھتے ہیں کہ اے خدا، کیا تجھے یہ مصیبتیں اتارنے کے لیے میں ہی ملا تھا؟ کہتے ہیں نا ہم لوگ عام طور سے. نہیں، انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ خدا ہمارے لیے کرتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے. مثال کے طور پر ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. ایک ماں اپنے بچے سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہے. اب ماں محبت میں 2 سال تک بچے کو دودھ پلاتی ہے اور جب تک بچے کو دودھ مل رہا ہے بچہ یہ سوچتا ہے کہ ماں بہت اچھی ہے. اب وہ وقت بھی آتا ہے کہ وہی ماں جو اب تک بڑے پیار سے دودھ پلا رہی تھی وہی اپنے بچے کو دودھ سے دور کر دیتی ہے.
جب تک بچے کو دودھ مل رہا تھا بچہ یہ سوچ رہا تھا کہ ماں میری محبت کرنے والی ہے. اب بچے کو دودھ سے دور کیا گیا تو وہی بچہ ہے اس کا کانسیپٹ بدل جاتا ہے. اب وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ ماں میری دوست نہیں ہے بلکہ ماں میری دشمن ہے. اگر بچہ تھوڑی دیر کے لیے یہ طے کر لے اور یہ فیصلہ کر لے کہ ماں میری دشمن ہے تو اس میں ماں کا کوئی بگڑنے والا نہیں ہے اور ماں کو پتہ ہے ابھی یہ بچہ ایسے کہہ رہا ہے, جب وہ بڑا ہوگا تو اسے احساس ہوگا جب دودھ پلانا تھا ماں نے دودھ پلایا ہے, جب مجھے دودھ سے دور کرنا تھا اسی وقت ماں نے مجھے دور کیا ہے. ہماری داستان بھی یہی ہے. خدا ایک ماں کی محبت نہیں بلکہ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے. وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کون سی چیز ہمیں کب عطا کرنا ہے. لہذا ہمارا یہ فریضہ ہے کہ جو کچھ خدا کی طرف سے نازل ہو اس پر ہم راضی رہیں اور یہ بھی نہ سوچے کہ جو نیچے ہے وہ ہمیشہ نیچے رہے گا, جو اوپر ہے وہ ہمیشہ اوپر رہے گا. نیچے رہنے والا افسوس نہ کرے, اوپر رہنے والا غرور نہ کرے. نہیں, میں بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال کا سہارا لیتے ہوئے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ لوگوں میں سے اکثر یا سبھی نے لوڈو گیم تو کھیلا ہوگا. ایک پیپر ہوتا ہے کہ جس پہ لوڈو گیم بنایا ہوا ہوتا ہے, لیکن اسی گیم کو آپ پلٹیں گے تو ایک دوسرا گیم بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے, سانپ اور سیڑھی کا گیم. ٹھیک ہے, اور یہ کھیلنے والا یہ نہیں سوچتا کہ جو اوپر چلا گیا ہے وہ جیت جائے گا, چونکہ کھیلنے والے کو ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ جو نیچے ہے اسے یہ امید ہے کہ آگے چل کر کب کہاں جا کر کوئی سیڑھی مل جائے جو اسے نیچے سے اوپر پہنچا دے. اور اوپر والا غرور بھی نہیں کرتا ہے چونکہ اسے اس بات کا ڈر ہے کہ آگے چل کر کہیں کوئی سانپ نہ مل جائے جو مجھے اوپر سے نیچے نہ پہنچا دے. بالکل اسی طرح سے ہماری بھی مثال ہے. جو زندگی میں پریشان ہے وہ افسوس نہ کرے بلکہ پتہ نہیں آگے چل کر خدا کون سی سیڑھی ہمارے لیے رکھ دے کہ جس پر چڑھ کر ہم بلندی تک پہنچ جائے. اور اوپر رہنے والا غرور نہ کرے کہ میرے پاس سب کچھ ہے, میں بڑا ہوں. نہیں, پتہ نہیں آگے چل کر خدا نے تمہارے لیے کون سے سانپ کو رکھا ہے جو تمہیں نگل جائے گا, تم بلندی سے پستی کی طرف آ جاؤ. لہذا ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو جاری رکھیں, خدا کی رضایت پر راضی رہے اور یہ بلیف اپنے دل میں اسٹرانگ کر لے کہ خداوند عالم جو بھی فیصلہ لے گا وہ ہماری بہتری کے لیے لے گا. اور اس کی مثال ہمیں جناب زینب کی شخصیت میں ملتی ہے. یہ ایک آدمی ہمارے گھر کا مارا جاتا ہے تو ہم خدا سے شکایت کرنے لگتے ہیں زینب کا سارا گھر کربلا میں لٹ گیا ہے. اور ابن زیاد جب بی بی سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ تم نے کربلا میں کیا دیکھا, تو بی بی یہی جواب دیتی ہے وما رأیت الا جمیلا, میں نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. اسے کہتے ہیں ایمان کی بلندی. جناب زینب ایسے ہی اس ایمان کی بلندی پر نہیں پہنچی ہے بلکہ جناب زینب نے عرفان کے مراحل کو طے کیا ہے اور عرفان الہی میں اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچا دیا ہے جہاں زینب صرف نہیں, جو جملہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا ابھی جو مرثیے کے بعد جو پڑھ رہے تھے, ردن بقضائہ و تسلیما لامرہ, جس طرح سے یہ ردائے الہی پر راضی ہونا امام کی ذات میں تھا بالکل اسی طرح سے جناب زینب کی شخصیت بھی تھی. جناب زینب نے کہا جو جاتا ہے چلا جائے, مرضی پروردگار مل جائے وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. نہیں, پھر میں بات کو سمجھانے کے لیے ایک داستان کا سہارا لوں گا. داستان ملتی ہے کہ کسی جگہ پر ایک عاشق تھا اور وہ ہر دن اپنے معشوقہ سے ملنے جاتا تھا. جس دن معشوقہ کا دیدار نہیں کرتا تھا تو اس سے رہا نہیں جاتا تھا. ہر دن جاتا, معشوقہ کا دیدار کرتا, دل کو سکون ملتا, گھر واپس پلٹ آتا. ایک دن یہ معشوقہ سے ملنے کے لیے اس کے دروازے پر جاتا ہے اور دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے. معشوقہ اندر سے پوچھتی ہے کون ہے؟ یہ باہر سے جواب دیتا ہے کہ میں ہوں. معشوقہ اندر سے کہتی ہے دفع ہو جاؤ, آئندہ مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا.
اب یہ پریشان، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ اب پتہ نہیں میری معشوقہ کس حالت میں ہے کہ اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ آئندہ اپنا چہرہ مجھے نہ بتانا۔ اب یہ عاشق جو اپنی پوری زندگی معشوقہ کو سمجھ رہا تھا، جب وہاں سے دھتکارا جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ مایوس چہرہ لے کر گھر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، اور بزرگ نے عاشق سے پوچھا کیا بات ہے، تم جوان ہو، جوان کے چہرے پر شادابی ہونی چاہیے، تمہارا چہرہ اتنا مرجھایا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ جوان نے کہا کچھ نہیں جناب، معشوقہ کا دھتکارا ہوا ہوں۔ بزرگ نے پوچھا اچھا ہو سکے تو مجھے بتاؤ بات کیا ہوئی تھی؟ جوان نے کہا کہ کچھ نہیں، میں اس کے گھر گیا اور اندر سے اس نے آواز دی کون ہے؟ میں نے اتنا جواب دیا کہ میں ہوں، تو اس نے مجھے اپنے گھر سے بھگا دیا۔ بزرگ کہتا ہے کہ معشوقہ نے بالکل صحیح کیا، اگر میں بھی تو جو ہے تمہاری معشوقہ کی جگہ ہوتا تو یہی کرتا۔ یہ ہاتھوں کو جوڑتا ہے اور پوچھتا ہے مجھے فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے بڑے عزت سے جواب دیا تھا میں ہوں۔ تو بزرگ کہتا ہے تم عاشقی کا دعویٰ بھی کرتے ہو، ساتھ میں بھی کہتے ہو، جہاں عشق ہوتا ہے وہاں میں نہیں ہوتا ہے۔ تمہیں کہنا چاہیے تھا جب اس نے پوچھا کون ہے تو تمہیں جواب دینا چاہیے تھا تمہارا عاشق ہے۔ تم نے یہ کہنے کی بجائے کہ تمہارا عاشق ہے، تم نے کیا کہا؟ میں ہوں۔ یعنی عاشقی کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ عشق میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ سب کچھ سامنے والا ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب نے بڑی آسانی سے اپنا سب کچھ راہ خدا میں کیوں قربان کر دیا۔ خدا تھا معشوق، حسین و زینب تھے عاشق۔ اب ان کی زندگی میں میرا کچھ نہیں تھا، جو کچھ تھا وہ خدا کے لیے تھا اور خدا کی راہ میں قربان کر دیا۔ راہ عشق میں نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان عشق کی اس بلندی پر پہنچ جاتا ہے تب اسے احساس نہیں ہوتا ہے، دنیاوی چیزوں کے لیے وہ نگران نہیں ہوتا ہے۔ اولاد کو قربان کرنا پڑے تو اولاد کو قربان کر دیتا ہے، مال کو قربان کرنا پڑے تو مال کو قربان کر دیتا ہے۔ ٹارگٹ ایک ہی ہوتا ہے، کسی طرح سے میں اپنے معشوق کی مرضی کو حاصل کر لوں۔ اور شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ اس میدان میں کافی بلندی پر نظر آتی ہیں ہمیں۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو آج نہ مجالس عزا ہوتی، نہ کوئی کربلا کا نام لینے والا زندہ رہتا۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے شہزادی نے کون سے کارنامے انجام دے دیے؟ گزشتہ 2 مجالس میں نے کچھ کارناموں کی طرف اشارہ کیا تھا، اور آج کی اس مختصر سی گفتگو میں کچھ اور کارناموں کی طرف میں اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، رسول اسلام کے حوالے سے اگر میں آپ سے سوال کروں اور یہ پوچھوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ رسول اسلام کی وفات ہوئی تھی یا شہادت ہوئی تھی، تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ شہادت ہوئی تھی۔ اگر شہادت ہوئی تھی، میں آپ سے پوچھوں کہ رسول کے قاتل کا نام کیا ہے، تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ رسول شہید ہوئے لیکن قاتل پردہ راز میں رہ گیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول کو دھیرے دھیرے سلو پائزن دیا گیا، لیکن کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کھلے الفاظ میں کہ کس نے رسول کو زہر دیا۔ یہ کنایات کی بات الگ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول جا کر ہوٹل میں تو کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اگر رسول کو سلو پائزن دیا ہوگا تو وہیں دیا ہوگا جہاں رسول ہر دن کھانا کھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مسلمانوں نے رسول کی اکلوتی بیٹی کے در پر آگ و لکڑیاں جمع کی، اور رسول کے اکلوتی بیٹی کی بھی شہادت ہو گئی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کا قاتل کون ہے، تو آپ دقیق طریقے سے تاریخ میں کھلے الفاظ میں کسی ایک کا نام نہیں بتا پائیں گے۔ رسول شہید ہوئے، قاتل پردہ راز میں رہ گیا، قاتل کے اوپر زوجیت کے نقاب کو اڑا دیا گیا۔ رسول کی بیٹی شہید ہو گئی، قاتل پردہ راز میں رہ گیا، قاتل کے چہرے کے اوپر صحابیت کا چڑھاوا چڑھا دیا گیا۔ پھر
اس کے بعد مولائے کائنات شہید ہوئے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مولائے کائنات کا قاتل کون ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں، مولائے کائنات کے قاتل کا نام کھلے الفاظ میں نہیں لکھا ہے، جو نام آپ نے لیا کھلے الفاظ میں نہیں لکھا، یہ بتایا گیا ابن ملجم نے شہید کیا۔ میں کہوں گا ابن ملجم تو صرف اور صرف کرائے کا ایک ٹٹو تھا۔ قاتل ہمیشہ وہ نہیں ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے۔ اس مرتبہ بھی قاتل پردہ راز میں رہ گیا اور امت نے قاتل کے چہرے پر کاتب وحی کے نقاب کو چڑھا دیا۔ کچھ سال بعد امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دوسرے امام کے قاتل کا نام کیا ہے تو کھلے الفاظ میں تاریخ میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے بتایا امام کی بیوی جعدہ نے امام کو زہر دیا۔ میں کہوں گا جعدہ تو صرف اور صرف شطرنج کے کھیل کی ایک پیادے کا نام ہے۔ قاتل پردہ راز میں چھپا ہوا ہے۔ اب یزید نے ولید کو خط لکھا، کہا کہ حسین سے بیعت طلب کرو، اگر حسین بیعت نہ کرے تو وہی مدینے میں حسین کو قتل کر دو۔ یعنی یزیدیت کی پلاننگ یہ تھی کہ جس طرح سے اس سے پہلے والے قاتل پردہ راز میں رہ گئے، بالکل اسی طرح سے ولید امام کو شہید کرے گا، ولید آگے ہو جائے گا، میں پسے پردہ چھپ کر رہوں گا۔ حسین نے کہا کہ میں کربلا جاؤں گا، اس مرتبہ صرف اپنے قاتل کو نہیں پہچنواؤں گا بلکہ پنجتن پاک کے سارے قاتلوں کو پکڑواؤں گا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ یزید تو حسین کا قاتل ہے، کربلا میں پنجتن پاک کے قاتلوں کو کیسے امام پکڑائیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ امام آواز دیں کربلا کے میدان میں میرے مقابلے میں آنے والوں کے نام دیکھتے جاؤ اور ہمارے آباء و اجداد کے قاتلوں کو پہچانتے جاؤ۔ کربلا میں عمر سعد میرے سامنے آئے گا، قاتل کا پہلا نام بتائے گا کہ میرے ماں کا قاتل کون ہے۔ کربلا میں میرے مقابلے میں شمر آئے گا، شمر کا کردار بتائے گا کہ میرے بھائی حسن کے قتل میں شطرنج کا پیادہ کون تھا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں فیصلہ اس وقت کروں گا کہ جب میں اپنے ہاتھوں میں 6 مہینے کے اصغر کو لیے ہوئے پانی طلب کرنے کے لیے جاؤں گا، ادھر سے ہرملا کا 6 شعبہ تیر چلے گا۔ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں ظاہر میں ہرملا کا 6 شعبہ تیر ہے، اصل میں یہ 6 شعبہ تیر نہیں ہے بلکہ 3 قاتلوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں کربلا میں کچھ قاتلوں کا پتہ دوں گا، لیکن کچھ قاتل ابھی بھی جو کربلا میں نہیں تھے کہ جن کا کردار کربلا میں سب سے زیادہ ہے، وہ چھپ کر شام میں بیٹھے ہیں، ان کا فیصلہ اور ان کا پتہ میں نہیں دوں گا۔ جب میری بہن زینب رسیوں میں بندھی ہوئی دربار میں خطبہ دے گی تو دنیا دیکھ لے گی کہ مولا کا قاتل کون تھا، حسن کا قاتل کون تھا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ امام حسین علیہ السلام اگر شہزادی زینب کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو ایک بھائی بہن کی محبت میں لے کر نہیں جا رہا ہے، بلکہ مشیت الہی کے تحت ایک خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے امام شہزادی جناب زینب کو لے کر جا رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہمارے مجالس عزا کا آغاز کس چیز کی تلاوت کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے مجھے؟ حدیث قصہ۔ ہماری ہر محفل کا، ہر مجلس کا آغاز حدیث قصہ سے ہوتا ہے، اور کم و بیش سب کو پتہ ہے کہ حدیث قصہ کا ٹرانسلیشن کیا ہے۔
کہ رسول کو ذوف محسوس ہوتا ہے، رسول بیٹی کے گھر میں آتے ہیں، چادر مانگتے ہیں، پہلے رسول جاتے ہیں، ایک 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 کر کے سارے پنجتن پاک چادر کے اندر چلے جاتے ہیں، جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور خدا کی طرف سے طہارت کی سرٹیفکیٹ اہل بیت کے حوالے کرتے ہیں، یہی ہے نا۔ لیکن میرے جو ہے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، مثال کے طور پر میرے گھر میں 5-6 لوگ رہتے ہو، 5 لوگ چادر کے اندر چلے جائیں، ایک چھوٹا بچہ باہر رہ جائے، تو آپ جو ہے کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ چونکہ چھوٹے بچوں کی سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ جہاں ماں باپ جاتے ہیں بچہ بھی پیچھے پیچھے جاتا ہے، اور چھوٹے بچوں کی یہ سائیکالوجی ہوتی ہے کہ خصوصاً جو اس کے ہم عمر بھائی بہن جو کام کرتے ہیں، وہ کام کرنے کی، بھائی بہن جو کر رہے ہیں وہ کام کرنے کی بچہ بھی بہت ہی زیادہ ضد کرتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سوال اٹھانا چاہوں گا کہ جب حدیث کسا کا واقعہ پیش آیا تو شہزادی زینب اس دنیا میں آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ شہزادی زینب اس دنیا میں تھی، آپ کی عمر 3 سال تھی، 4 سال تھی، 4.5 سال تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ اب جب چادر میں سارے گھر والے جا رہے تھے تو شہزادی زینب نے ضد کیوں نہیں کی؟ بھائی حسن جا رہے ہیں، بھائی حسین جا رہے ہیں، میں بھی چادر کے اندر چلی جاؤں گی۔ چھوٹے بچے تو اجازت بھی نہیں مانگتے ہیں، چادر کے سرے کو اٹھاتی اور چادر کے اندر چلی جاتی، تو اہل بیت ان کو چادر سے باہر بھی نہیں کرتے۔ آخر فلسفہ کیا ہے کہ گھر کے سارے افراد چادر تطہیر کے اندر چلے گئے، لیکن فاطمہ کی ایک چھوٹی سی بچی گھر میں تنہا رہ گئی۔ سوچنے والی بات ہے نا، کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوگا اس کے پیچھے۔ اس کو سمجھانے کے لیے علماء نے 3-4 وجوہات کو بیان کیا ہے کہ کیوں سارے گھر کے افراد چادر تطہیر کے اندر چلے گئے اور شہزادی جناب زینب چادر تطہیر کے اندر نہیں گئی۔ دیکھیں زینب چھوٹی ہے، یہاں تک کہ رسول کی بڑی عمر والی بیوی قریب جا کر کہتی اجازت ہو تو میں بھی اندر آنا چاہتی ہوں، لیکن رسول کیا جواب دیتے ہیں؟ انکی علی خیر، تم خیر پر ہو لیکن تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم چادر کے اندر آ جاؤ۔ اب تھوڑا سا آپ فیصلہ کیجئے کہ اہل بیت کے بچے بچے نہیں ہوتے ہیں، انہیں پتا ہے کب کہاں جانا ہے، کہاں پر اپنے قدموں کو روک لینا ہے۔ علماء نے اس کی کچھ وجوہات بتائی۔ پہلی وجہ علماء نے یہ تحریر کی کہ جناب شہزادی زینب کو اس بات کا پورا علم تھا، مشیت پروردگار کو اس کے حادث ہونے سے پہلے، اس کے انجام پانے سے پہلے شہزادی کو اس بات کا علم تھا کہ ابھی جبرائیل آئیں گے، آئے تطہیر کی سند دیں گے۔ زینب پہلے سے جانتی تھی کہ چادر میں صرف 5 لوگوں کی گنجائش ہے، چھٹے آدمی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ زینب کے معرفت کا عالم تھا کہ جناب زینب پہلے ہی سے جانتی تھی کہ چادر کے اندر جا سکتے ہیں تو کتنے افراد جا سکتے ہیں؟ صرف 5 افراد جا سکتے ہیں، چھٹا شخص چادر کے اندر نہیں جا سکتا۔ دوسری وجہ علماء نے یہ تحریر کی کہ دیکھیے اس وقت اگر معصوموں کو دیکھیں، جتنے معصوم زندہ تھے سب کے سب چادر کے نیچے چلے گئے تھے، سارے معصوم چادر کے اندر ہیں، زینب چادر کے باہر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب دنیا کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ جب جب بھی معصوم پردہ غیبت میں جائے گا، زینب محافظہ دین بن کر پردے کے باہر کھڑی رہے گی۔ جب معصوم پردے کے اندر چلے گئے تو دنیا یہ نہ سمجھے کہ اب موقع ہے ہم دین کو ختم کر دیں گے۔ جناب زینب نے کہا نہیں، یہ زینب نہیں کھڑی ہے بلکہ نائب معصوم بن کر کھڑی ہے۔ اور تیسری وجہ علماء نے یہ تحریر کی کہ شاید اس لیے خدا نے شہزادی زینب کو چادر کے باہر رکھا۔ دیکھیں معصوم کتنے ہیں؟
14 ہی ہے نا جو اللہ کی طرف سے معصوم ہے، جو منصوص من اللہ ہے، جن کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، وہ صرف 14 ہیں۔ اگر صرف 14 ہستیاں ہوتی یا جناب زینب بھی چادر کے اندر چلی جاتی تو دنیا کے ایک اشکال کا جواب ہمیشہ کے لیے تشنہ تفسیر رہ جاتا۔ وہ اشکال یہ ہے کہ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں وہ تو معصوم تھے، اللہ نے چاہا تو ہر طرح کے گناہ سے دور تھے، ہم لوگ تو عام انسان ہیں، چونکہ ان کو خدا نے آیے تطہیر کے ذریعے سے عصمت کو بخشا تھا، لہٰذا وہ مجبور تھے، کسی بھی گناہ کے قریب وہ جا نہیں سکتے تھے، کسی واجب کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ خدا نے سب کو چادر کے اندر بلا کر، زینب کو چادر کے باہر رکھ کر دنیا کو یہ میسج دیا کہ دیکھو معصوم زندگی گزارنے کے لیے صرف آیت تطہیر کی ضرورت نہیں ہے، زینب کی زندگی کو دیکھو، عباس کی زندگی کو دیکھو، جنہیں عصمت کی سند نہیں ملی، پھر بھی جھوٹی تاریخ کی بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ زینب یا عباس کے کردار میں کوئی چھوٹے عیب کو بھی نکال سکے۔ اور چوتھی وجہ علماء نے یہ تحریر کی، شاید اس لیے خدا نے شہزادی جناب زینب کو چادر سے باہر رکھا۔ دیکھیے ہمارا یہ مضبوط عقیدہ ہے اور روایتوں میں بھی ہے کہ اگر مولائے کائنات نہ ہوتے تو شہزادی جناب فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، یعنی فیصلہ یہ ہو گیا کہ معصوم کی شادی معصوم ہی سے ہو سکتی ہے، اور خدا چاہتا تھا کہ علی بھی ایک رہے، فاطمہ بھی ایک رہے، جناب مریم کو معصومہ بنا کر بھیجا اور خدا نے ان کے سپوس کو نہیں پایا تو بغیر والد کے، دیکھیں قانون بشریت یہ ہے کہ بچہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوگا، اور قانون قدرت یہ ہے کہ کسی معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی۔ جب دونوں کا مقابلہ ہوا تو قدرت نے آواز دی کہ میں قانون بشریت کو توڑ کر بغیر باپ کے بچہ تو دے سکتا ہوں لیکن قانون قدرت کو نہیں توڑ سکتا، اور مریم کی شادی کسی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہ ہو، اور خدا یہ بھی نہیں چاہتا علی و فاطمہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کپل ایسا ہو جو دونوں کے دونوں معصوم ہو، لہٰذا قدرت نے جناب زینب کو چادر سے باہر رکھا تاکہ معصوم کی زندگی بھی گزار لے اور غیر معصوم سے شادی بھی ہو جائے۔ قدرت یہ چاہتی تھی کہ زینب کی شادی عبداللہ سے ہو اور آپ کی اولاد ہو، اور آپ اپنی اولاد کو راہ خدا میں کربلا میں قربان کرے تاکہ جناب ام کلثوم کی طرح شہزادی جناب زینب بھی شب عاشور یہ حسرت نہ کرے کہ کاش میری بھی کوئی اولاد ہوتی تو میں بھائی پر قربان کرتی۔ لہٰذا شہزادی جناب زینب کو خدا نے چادر تطہیر سے دور رکھا، لیکن زینب کی زندگی پوری زندگی معصومانہ زندگی ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ جناب زینب کی زندگی 5 معصوموں کا خلاصہ ہے۔ جتنی کوالٹیز 5 معصوموں میں پائی جاتی تھی وہ سب کی سب کوالٹیز اکیلی زینب کبریٰ میں پائی جاتی تھی۔ میں زینب نے جس گھر میں پرورش پائی اور زینب نے کس طرح سے اپنے آبا و اجداد کی کوالٹیز کو اپنے وجود میں سمایا، اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹے سے داستان کا سہارا لوں گا۔ روایت ملتی ہے کہ ایک دن جناب سلمان شہزادی جناب فاطمہ کے گھر سے گزر رہے تھے تو جناب سلمان نے دیکھا کہ جناب فضہ شہزادی کے آنگن میں جھاڑو لگا رہی ہیں۔ سلمان رکے، سلمان بہت خوش ہوئے اور جناب سلمان نے جناب فضہ سے یہ کہا کہ فضہ تم کتنی بڑی خوش نصیب ہو کہ قدرت نے تمہیں یہ شرف بخشا ہے کہ تم کائنات کے افضل ترین گھر میں جھاڑو دو۔
یہ بات طے ہے، صرف ہماری کتابوں میں نہیں بلکہ اہل تسنن کی معتبر کتابوں میں یہ طے ہے کہ جب خداوند عالم نے کچھ گھروں کی تعریف کی تو کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے گھر ہیں کہ جس کی تعریف اللہ قرآن میں کر رہا ہے؟ تو رسول اللہ جواب دیتے ہیں یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے، چونکہ پہلے سے یہ اس فراغ میں تھے کہ علی کو زیادہ فضیلت کیوں دی گئی؟ آپ سب کو پتہ ہے مسجد کے آس پاس کے تمام گھروں کے دروازوں کو بند کر دیا گیا اور علی کے دروازے کو کھلا رکھا گیا نا۔ اب ان کو یہ بات کھٹک رہی تھی تو یہ گھروں کا تذکرہ نہیں پوچھ رہے ہیں بلکہ اس بہانے میں ہیں کہ کسی طرح سے علی کے دروازے کو بھی بند کرا دیا جائے۔ جب رسول نے یہ کہا کہ کائنات کے جو گھر کہ جس کا تذکرہ خدا کر رہا ہے وہ انبیاء کے گھر ہیں، تو سامنے والا پوچھتا ہے اگر انبیاء کے گھر بہتر گھر ہیں تو پھر یہ گھر کیا ہے؟ مقصد یہ تھا کہ دروازے کو بند کرا دیا جائے۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ جب آیت میں مراد انبیاء کے گھر ہے تو پھر اس در کا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ اس گھر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو رسول نے جواب دیا کہ بے شک آیت میں جن گھروں کا تذکرہ ہے وہ انبیاء کے گھروں کا تذکرہ ہے، جس کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انبیاء کے گھر بہترین گھر ہے، لیکن جس گھر کے بارے میں تو سوال کر رہا ہے اس کے بارے میں تجھے بتا دوں، ہیا من افاضلھا، یہ انبیاء کے گھر کی طرح نہیں ہے بلکہ علی کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل اور بہتر ہے۔ جناب فضہ جھاڑو دے رہی ہیں تو سلمان نے خوشی کا اظہار کیا اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی کہ بار الہ پروردگارا فضہ کو تو جنت میں جگہ عنایت فرما۔ جناب فضہ اگر کوئی ہمارے بارے میں دعا کرے کہ ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ آپ کو جنت نصیب ہو، تو آپ ناراض ہوں گے یا خوشی کا اظہار کریں گے؟ خوش ہو جائیں گے آپ، لیکن جناب فضہ ناراض ہو گئے۔ جناب فضہ نے کہا کہ سلمان یہ کیا دعا کر رہے ہو تم؟ سلمان نے کہا کہ فضہ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں نے تمہارے لیے جنت کی دعا کی ہے۔ جناب فضہ کہتی ہے سلمان شاید تم بھول گئے دو طرح کے لوگ ہیں، یہ گھر کے اندر والے اہل بیت، یہ گھر کے باہر والے لوگ۔ شاید تم بھول گئے کہ تم گھر کے باہر والے ہو، میں گھر کے اندر والی ہوں۔ تمہیں دعا میرے لیے جنت کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جنت کے لیے دعا کرو چونکہ فضہ رہتی ہی جنت میں ہے۔ جو جنت میں نہ ہو وہ جنت کی دعا کرے۔ اور زینب اسی گھر کی پلی بڑی ہے کہ جو روئے زمین میں جنت ہے۔ اس گھر کی پلی بڑی جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہذا شہزادی جناب زینب کا بہت ہی زیادہ مقام ہے، بہت ہی زیادہ منزلت ہے۔ میں نے جو ہے پہلی مجلس ہی میں کہا تھا شہزادی جناب زینب کے بارے میں کتابوں میں زیادہ کچھ آپ کو نہیں ملے گا، صرف یہ ملے گا مدینے سے شہزادی کیسے نکلی اور واپس شہزادی جناب زینب مدینہ کیسے واپس آئی۔ کچھ واقعات ملتے ہیں لیکن سب میں اختلاف ہے۔ پہلا واقعہ ملتا ہے کہ شہزادی کی ولادت جو ہے کب ہوئی، اس کے بارے میں بھی تاریخ میں 2-3 روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور مدینے کے بعد شہزادی کو کہاں پر دفن کیا گیا اس کے بارے میں بھی تاریخ میں 2-3 روایتیں جو ہے نقل ہوئی ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی 1-2 آدمی مانتے ہیں، نہیں، بلکہ آیت اللہ مرحوم مرعشی کہ جو بہت بڑے عالم دین تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ شہزادی جناب زینب کی قبر مطہر مصر میں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ بھی تحریر کیا شہزادی جناب زینب کی قبر مدینے میں ہے۔ اور مشہور یہ ہے کہ شہزادی جناب زینب کا روضہ شام میں ہے۔ تو اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر شہزادی کی قبر کے بارے میں اختلاف جو ہے کیوں ہے؟ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا کہ جب میں نے شہزادی زینب کے ایک لقب کو پڑھا۔ شہزادی جناب زینب کا ایک لقب ہے ثانیہ زہرا،
جس طرح سے زہرا کی قبر کئی جگہ پر جو ہے بنائی گئی ہے، بالکل اسی طرح سے زینب کی قبر بھی کئی جگہ پر بتائی گئی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جناب زینب ثانیہ زہرا ہیں، اور جناب زینب ثانیہ زہرا ایسے ہی نہیں بنی۔ بس ایک سوال کا جواب، پھر آپ کی زحمت تمام۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ زہرا کے بعد ثانیہ زہرا تو ملتی ہے، لیکن ثانیہ زہرا کے بعد ہمیں ثانیہ زینب کیوں نہیں ملتی ہے؟ دیکھیے، جب شہزادی جناب زہرا سلام اللہ علیہا زندہ تھی تو آپ کی موجودگی میں مولائے کائنات پر مظالم ہوئے، اور شہزادی نے مولائے کائنات کا دفاع بھی کیا، اور سوال بیعت کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا کہ شہزادی کے خطبے کے بعد پھر کبھی کسی ظالم میں یہ ہمت پیدا نہ ہوئی کہ وہ پھر وقت کے امام سے بیعت کا مطالبہ کرتا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن 50 سال کے بعد یہ بیعت کا جنازہ رینگتا رینگتا پھر حسین کے قریب آ گیا، پھر بیعت طلب کرنے لگا۔ شہزادی زینب نے کہا کہ اگر ماں زہرا نے بیعت کو 50 سال کے لیے پیچھے دھکیلا تھا تو اب مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے تاکہ بیعت کا جنازہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ شہزادی جناب زہرا نے دفاع کیا تھا تو 50 سال تک ظالم میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی معصوم سے بیعت کا مطالبہ کرے۔ شہزادی جناب زینب نے کہا اگر میں بھی ماں کی طرح دفاع کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ 50 سال 60 سال کے بعد جس طرح سے ابھی زہرا کے بعد ثانیہ زہرا کی ضرورت پڑی، بالکل اسی طرح سے بعد میں چل کر زینب کے بعد ثانیہ زینب کی بھی دین کو ضرورت پڑے۔ زینب نے کہا کہ میں ایک ایسا اقدام اٹھاؤں گی کہ ہمیشہ کے لیے بیعت کے مسئلے کو دفنا دوں گی، تاکہ زہرا کے بعد ثانیہ زہرا کی تو ضرورت پڑی، لیکن ثانیہ زہرا کے بعد پھر کبھی ثانیہ زینب کی ضرورت نہ پڑے۔ زینب نے کہا کہ میں بیعت کو کربلا تک لے آؤں گی، فرات کے پانی میں بیعت کو اس طرح سے ڈبو دوں گی کہ پھر کبھی کوئی ظالم بیعت مانگنے کی ہمت ہی نہیں کر پائے۔ اور یہی فلسفہ ہے کہ شہزادی جناب زہرا کے بعد ثانیہ زہرا کی تو ضرورت پڑی، لیکن ثانیہ زہرا کے بعد پھر کبھی دنیا کو ثانیہ زینب کی ضرورت نہ پڑی۔ اور شہزادی جناب زینب نے اس بیعت کے جنازے کو دفنانے کے لیے طرح طرح کی قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ یہ آسان کام نہیں تھا کہ شہزادی جناب زینب کربلا سے نکلے اور کوفہ و شام سے ہوتے ہوئے بھائی کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے بی بی شیریں کی داستان بیان کی، اور کل کی مجلس میں ہم نے ہند کا واقعہ پیش کیا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ زندان شام کے کچھ مناظر آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ حسین کی 4 سالہ بچی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ دیکھیں، دیکھنے میں ہم مصائب میں سنتے ہیں کہ حسین کی 4 سالہ بچی ہے، شام غریبہ اس کا کرتا جلا ہوا ہے، رخسار زخمی ہیں، کانوں سے بالیاں چھین لی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا مصائب آل محمد میں فضائل کا ایک سمندر چھپا ہوا ہے۔ حمید بن مسلم کی روایت، لبنان کے رہنے والے آغائے موسیٰ صدر، جو آغائے حسن نصر اللہ سے پہلے حزب اللہ کے کمانڈر تھے، اور یہ لیبیا سفر میں جاتے ہیں تو قذافی ان کے ساتھ جو کیا سلوک کرتا ہے وہ اب تک دنیا کو پتہ نہیں چلا، اور یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ابھی زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ جلد از جلد ان کو اپنے وطن پلٹا دے۔ اگر وہ شہید ہو چکے ہیں تو ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کے درجات کو
بلند کرے۔ وہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حمید بن مسلم روایت کرتا ہے کہ حسین کی 4 سالہ بچی شام غریباں خیام سے نکل کر میدان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حالت یہ ہے کہ کرتا جلا ہوا ہے، کان زخمی ہیں اور رخسار پر تماچے لگائے ہوئے ہیں۔ اس حالت میں حسین کی 4 سالہ بچی میدان کی طرف آگے بڑھ رہی ہے تو ایک شخص بچی کے قریب آتا ہے۔ بچی جیسے جیسے یہ شخص قریب آتا ہے، بچی اپنے قدموں کو پیچھے ہٹاتی جاتی ہے۔ اب جب بچی نے دیکھا کہ یہ شخص میرے قریب آ کر ہی رہے گا تو بچی نے ہاتھوں کو جوڑا اور آنے والے سے یہ سوال کیا کہ اے آنے والے، تو ہمیں یہ بتا دے تو ہمارے دوستوں میں ہے یا تو ہمارے دشمنوں میں ہے؟ آنے والے نے جواب دیا کہ اے بی بی، نہ میں آپ کے دوستوں میں سے ہوں نہ میں آپ کے دشمنوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد سکینہ نے جب یہ اطمینان کر لیا کہ آنے والا ہمارا دشمن نہیں ہے، اگر میں کوئی سوال کروں تو وہ مجھے تماچے نہیں لگائے گا، پھر بی بی نے سوال کیا، کہا اے آنے والے، مجھے تو یہ بتا دے کہ نجف کا راستہ کس طرف سے جاتا ہے؟ آنے والے نے پوچھا کہ اے بی بی، آپ نجف کا راستہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ نجف جا کر کیا کریں گی؟ تو دیکھیں حسین کی 4 سالہ بچی ہے، حسین کی 4 سالہ بچی شام غریباں ایسے حالات میں یہ جواب دیتی ہیں، میں نے پھوپھی اماں سے سنا ہے کہ کائنات میں ایک ہی جگہ میرے دادا علی کا روضہ ہے کہ جہاں پر انسان جا کر پناہ لے لے تو وہ ہر طرح کی پریشانی سے دور رہ سکتا ہے۔ حسین کی 4 سالہ سکینہ نے شام غریباں جلے ہوئے کرتے کے ساتھ، زخمی کان کے ساتھ امت کو 2 میسیجز دیے ہیں۔ پہلا میسیج سکینہ نے یہ دیا کہ دیکھو، جب میں حسین کی 4 سالہ بچی ہو کر آنے والے سے جو ہے آنے والا میرے قریب آ رہا ہے اور میں اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا رہی ہوں، گویا میں آنے والی میری ماں بہنوں کے لیے درس دے رہی ہوں کہ جب حسین کی 4 سالہ بچی کو اتنے سخت حالات میں محرم اور نامحرم کا اتنا خیال ہے تو جب تم آزاد ہو تمہیں بھی خیال رکھنا چاہیے، محرم محرم ہوتا ہے، نامحرم نامحرم ہوتا ہے۔ اور حسین کی 4 سالہ بچی نے شام غریبہ یہ سوال کر کے کہ نجف کا راستہ کس طرف سے جاتا ہے، امت کو یہ دوسرا میسیج دیا کہ دیکھو، کائنات میں اگر کوئی مشکلات سے بچا سکتا ہے تو وہ کوئی ایرا غیرہ بچا نہیں سکتا، بلکہ میرا دادا علی اور اس کا گھرانہ ہی انسانیت کو ہر طرح کی مشکلات سے نجات دے سکتا ہے۔ حسین کی بچی کے تماچے آج تک ہم نے سنے ہیں، حسین کے بچی کا گریہ ہم نے آج تک سنا ہے، لیکن سکینہ گریہ بھی کر رہی تھی اور ساتھ میں بابا کے پیغام کو بھی دنیا میں عام جو ہے کر رہی تھی۔ اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جناب سکینہ نے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک سائیکالوجیکل بات پیش کرنا چاہوں گا کہ انسان کی زندگی میں 2 مقامات ایسے ہیں کہ جب انسان اس مقام پر پہنچ کر صبر کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے۔ پہلا مقام، تھوڑا آپ تصور کیجئے، پہلا مقام وہ ہے کہ جب کسی بیٹی کے سامنے اس کے باپ کو مارا جائے تو بیٹی سے یہ برداشت نہیں ہوگا، اور دوسرا مقام یہ ہے کہ جب کبھی باپ کے سامنے اس کے بچی کو مارا جائے تو باپ اس بات کو برداشت نہیں کر پائے گا، لیکن اللہ رے قسمت حسین و سکینہ، ظالم نے یہ ایک ہی وقت میں 2 کام کیے، ایک ہاتھ میں حسین کا سر ہے، ظالم ایک تماچا سکینہ پہ لگاتا ہے، ایک تماچا حسین کے سر پر لگاتا ہے۔ آزاداروں، ایک دوسری نفسیاتی بات یہ ہے، آپ کے گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب آپ کا بچہ شام ہوتی ہے تھک کر سونا چاہتا ہے تو اس کے سونے کی 3-4 حالتیں ہی ہوگی، یا وہ دائیں طرف کروٹ کر کے سوئے گا، یا بائیں طرف کروٹ کر کے سوئے گا، یا پیٹھ کے سہارے سوئے گا، یا پیٹ کے سہارے سوئے گا۔ اب مجھے پتا نہیں
زمین بعد شام غریبا، حسین کے بچی کو جب نیند آئی ہوگی تو سکینہ نے کیسے سویا ہوگا؟ ارے دانے سو نہیں سکتی، دانا کان زخمی ہے، بائیں سو نہیں سکتی، بایا کان زخمی ہے، ارے پشت کے سہارے سو نہیں سکتی، پشت پر تازیانے کے اتنے نشان ہے کہ سکینہ کا پورا جسم زخموں سے چور ہے۔ ہاں زادارو، آپ نے بارہا مصائب میں سنا کہ سکینہ بہت ہی زیادہ پیاسی تھی، سکینہ بہت ہی زیادہ پیاسی تھی، لیکن تاریخ یہ بھی لکھتی ہے دوران سفر وہ موقع بھی آیا کہ جب سکینہ کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا، اب تو سکینہ کو چاہیے تھا اپنی پیاس کو مٹا لیتی۔ اللہ رے حسین کی سکینہ جب بابا کی شہادت کے بعد سکینہ کو پانی ملا، سکینہ ہاتھ میں پانی لیتی ہے، سید سجاد کے قریب جاتی ہے، بھائی کے طوق و زنجیر پر اس پانی کو قربان کر دیتی ہے۔ اے بھیا میں پانی پیوں نہ پیوں، اے بھیا مجھ سے آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ ہاں زادارو، وہ وقت بھی آیا کہ جب زندان شام میں سر حسین کو بھیجا گیا، جیسے ہی سکینہ نے حسین کے سر کو اپنے آغوش میں لیا، سکینہ بیان کرتی ہے اے بابا آپ کی یہ 4 سالہ بچی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہے۔ اے بابا میرا پہلا سوال یہ ہے، بابا ہو سکے تو آپ مجھے بتا دے کہ آپ کی داڑھی کو خون سے قصاب کس نے کیا؟ پھر سکینہ کہتی ہے کہ اے بابا میرا دوسرا سوال یہ ہے، اے بابا ہو سکے تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے اس عالم قمصری میں سکینہ کو یتیم کس نے کیا؟ پھر سکینہ نے کہا کہ اے بابا آپ نے جاتے وقت پھوپھی اماں سے یہ وصیت کی تھی کہ ہرگز زبان سے شکوہ نہ کرنا۔ اے بابا آپ کی اس 4 سالہ بچی پر تماچے بھی لگے، سکینہ نے شکوہ نہیں کیا۔ اے بابا ہو سکے تو ذرا آنکھ کھول کر دیکھیے، آپ نے جو عید کے دن بڑے پیار سے مجھے جو ہے گوشوارے پہنائے تھے، اے بابا اب وہ گوشوارے نہ رہے، لیکن میں نے شکایت نہیں کی۔ اے بابا آپ کی نازک بیٹی کو ننگی اونٹ پر رسیوں سے باندھ دیا گیا، اے بابا میں نے شکایت نہیں کی۔ اے بابا دربار یزید میں یزید نے میری توہین کی، اے بابا میں نے شکایت کے لیے لبوں کو نہیں کھولا۔ ہاں بابا سکینہ کی ایک آخری خواہش ہے، اے بابا ہو سکے تو ذرا آنکھیں کھول کر بیٹی کا آخری دیدار کر لیجئے۔ حسین نے آنکھیں نہیں کھولی، سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا اے بابا ذرا آنکھوں کو کھول کر دیکھیے، کیا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی 4 سالہ بچی کو دیکھا ہے کہ جس کے بال سفید ہو گئے ہو؟ سر حسین نے آنکھوں کو کھولا، سکینہ نے باپ کے سر کو آغوش میں لیا، اتنا گریا کرنے لگی۔ سید سجاد آگے بڑھتے ہیں، نفس پر ہاتھ رکھتے ہیں، اے پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عزا کو قبول فرما۔ بار الہ پروردگارہ ہمیں راہ حسین کو سننے سمجھنے اور اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ پروردگارہ جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں، سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ پروردگارہ جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، سب کو اولاد صالح عطا فرما۔ بار الہ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر
بلند فرما، بار الہ پروردگارہ پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، تیرے ولی خاص امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور عند الظہور ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم آقا کے آوان و انصار میں شمار ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات